تو آج ہم بات کرنے والے ہیں 2 بین الاقوامی طلباء کے ساتھ پیش آئے ایک واقعے کی۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی غلطی کے اتنے سنگین اور اکثر اندیکھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ اور کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ اس کے قابل تھا؟ اس سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو منظر ہے ایک وال مارٹ سٹور کا۔ یہاں انڈیا اور نیپال سے آئے 2 اسٹوڈنٹس اپنی شاپنگ شروع کرتے ہیں، جو بہت جلد ایک سوچی سمجھی چوری میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، انہوں نے باقاعدہ ایک خاص طریقہ استعمال کیا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سکین کرو 3 بیگ میں ڈالو والا سسٹم۔ اس سے ان کی نیت بالکل صاف ہو جاتی ہے نا، کہ یہ سب پہلے سے سوچا سمجھا تھا۔ جب انہیں پکڑا گیا تو ان طلباء نے دکان سے چوری کی وجہ مالی مشکلات بتائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو اب کہانی اس لمحے پر آتی ہے جب اسٹور سیکیورٹی انہیں روکتی ہے اور پھر صورتحال کی تفتیش کے لیے پولیس آفیسر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ذرا فرق دیکھیں، انہوں نے ادائیگی کی صرف $47 کی چیزوں کی، لیکن ان کی ٹرالی چوری کی کوشش کیے گئے سامان سے بھری ہوئی تھی۔ یہ تضاد واقعی بہت بڑا تھا۔ پولیس آفیسر کا ان کے ویزا کے بارے میں سوال اس کہانی کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ یہاں سے بات صرف ایک چھوٹے سے مجرمانہ الزام سے کہیں آگے ان کی پوری زندگی بدل دینے والے نتائج کی طرف چلی جاتی ہے۔ آئیے اب اس اہم قانونی ڈھانچے کو سمجھتے ہیں جو امریکی قانونی نظام میں خاص طور پر غیر شہریوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم قانونی کانسیپٹ سامنے آتا ہے، اسے کہتے ہیں کرائم انوالونگ مورل ٹرپیٹیوڈ یعنی CIMT، جس کا مطلب ہے ایک ایسا جرم جو اخلاقی طور پر غلط سمجھا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، امریکی امیگریشن قانون کے مطابق شاپ لفٹنگ یعنی یہ چھوٹی موٹی چوری بھی اسی سنگین کیٹیگری میں آتی ہے۔ CIMT کی سزا کے نتائج کسی بھی ویزا ہولڈر کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں، جیسے ویزا کا کینسل ہونا، ملک بدری اور مستقبل میں امریکہ میں داخلے پر ہمیشہ کے لیے پابندی۔ داؤ پر کیا لگا ہے یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ چلیں واپس اسی منظر پر چلتے ہیں۔ پولیس افسر اب چوری کیے گئے سامان کی قیمت کا حساب لگانا شروع کرتے ہیں، اور یہی اس کیس کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں کھانے کی اشیاء کی ضرورت ہے، لیکن جیسا کہ پولیس آفیسر نے بھی کہا، چوری کی گئی چیزوں میں تو غیر ضروری بلکہ لگژری آئٹمز شامل تھے، جیسے میک اپ، مہنگی موم بتیاں اور برانڈڈ کافی۔ چوری کیے گئے سامان کی کل قیمت تھی $590۔ نمبر نہیں، یہ ایک ایسی رقم ہے جو سب کچھ بدل دے گی۔ اس رقم کی قانونی اہمیت یہ ہے کہ اس ریاست میں $500 سے زیادہ کی چوری ایک معمولی جرم نہیں رہتی، بلکہ ایک سنگین جرم یعنی فیلونی بن جاتی ہے۔ تو بس ان کا جرم ابھی بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ اور یہ ہے گرفتاری کا لمحہ۔ جب انہیں حراست میں لیا جاتا ہے تو ان طلباء کو اپنی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کا امریکی خواب ان کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ دلیل دینے کی کوشش کی کہ اس کی چوری کی گئی چیزوں کی قیمت تو $500 سے کم تھی، جو قانون کے بارے میں اس کی بنیادی غلط فہمی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن قانون اس طرح کام نہیں کرتا۔ ایک چیز ہوتی ہے لا آف کمپلسٹی یعنی شراکت جرم کا قانون۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 لوگ مل کر جرم کرتے ہیں نا تو دونوں پوری رقم کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ قانون کی نظر میں وہ اس میں برابر کے شریک تھے۔ تو فوری طور پر جو ٹھوس نتائج سامنے آئے وہ یہ تھے: سنگین چوری کے الزام میں گرفتاری، جیل اور 1 سال کے لیے والمارٹ میں داخلے پر پابندی۔ اور ہم اس تجزیے کا اختتام اس تلخ اور چونکا دینے والے جملے کے ساتھ کرتے ہیں جو اس پورے واقعے کی بنیادی وارننگ کو ایک یادگار خلاصے میں بیان کر دیتا ہے۔